اہل البیت کی اس اعلیٰ ترین کیٹیگری میں داخل ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی روایت کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام کو اہل البیت سے خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، علی و فاطمہ و حسن و حسین کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمایا. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کہ مسلسل 6 مہینے تک، اب ایک بات ایک بار بول دیا تو معلوم ہو جاتا نا، میں آپ کے سامنے 2-3 بار ریپیٹ کر کے کوئی بات بول دیا، آج آپ سن لیے، پھر کل فون لگا کے آپ کو پھر میں یہی بولوں، پھر پرسوں یہی بولوں، پھر اس کے بعد چوتھے دن یہی کیا بولیں گے؟ ایک بات جب ایک بار بول دیے تو معلوم ہوگی نا. لیکن یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا، آیت تطہیر کے نزول کے مسلسل 6 مہینے تک روزانہ 6 مہینے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین کے گھر کے قریب سے گزرتے تو پکار کے جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اے اہل البیت الصلاۃ اہل البیت الصلاۃ اہل البیت، اے اہل البیت نماز پڑھو. یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. مسلسل 6 مہینے تک اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یزید کی کیا اوقات، یزید کا کیا بیک گراؤنڈ، یزید کی کیا مجال، اس کی کیا بساط دنیا اور آخرت میں، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان محترم ملا کے نام لینا بھی بے ادبی ہے. کفر کا سرچشمہ، کافرہ کا بیٹا، جس کی ماں عیسائی رقاصہ، اور جو خود کافر جہنمی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید کو کلین چٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. یزید کا ڈیفنس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یزید کا ڈیفنس نہیں کریں گے تو یزید جس طریقے سے خلیفہ بنا تھا وہ طریقے پہ بات آ جاتی تو پھر بات دور تک جاتی. اب دور تک جاتی نہیں، دور تک جاتی نہ قریب تک جاتی، جو ہونا ہے وہ سامنے ہے. اب ہم کیا کرنا، زبان بند کر دینا، کف لسان کرنا، اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ پردہ ڈالیں گے؟ کھلے طور پہ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، میں یزید کی حد تک بول رہا ہوں، اس کے اوپر نہیں جا رہا ہوں. یزید کی حد تک میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یزید کی جو خلافت تھی ابو بکر و عمر کے طریقے پر نہیں تھی. یزید کی جانشینی قیصر و کسریٰ کی طرف پر تھی. عزیزان محترم دشریعت کا مذاق اڑایا گیا جس وقت یزید کو خلیفہ بنایا گیا. محمد الرسول اللہ کی شریعت کے پرخچے اڑانے کی کوشش کی گئی اس دن جس دن یزید کی خلافت کا اعلان ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اسلامی اصولوں کے خلاف. تو امام علی مقام علیہ السلام وہ ہیں جن کے نانا پر قرآن نازل ہوا. آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، لہذا آپ نے لکیر کھینچ دی حق اور باطل کے درمیان اور آپ کی شہادت عظمیٰ ہو گئی. امام علی مقام علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں کیا کیا، وہ کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، 10 باتوں کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کا وجود مبارک خود حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. حسین جدھر ہے خدا کی قسم خود ادھر ہی ہے. عزیزان محترم اہل بیت کی اعلیٰ ترین کیٹیگری میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں.